السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک سے فائدے انسانوں کے لیے، آج کا ہمارا عنوان ہے بڑا ہی دلچسپ، وہ ہے رمضان المبارک کا اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان اور اسی طریقے سے احسان کا جو ڈیفینیشن بتایا گیا، بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں ان کا۔ اگر آپ غور کریں گے تو رمضان المبارک ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اور اسی طریقے سے احسان کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بتلایا ہے، آپ کو یہ سارے چیزوں کی جھلکیاں آپ کو رمضان مبارک میں نظر آئیں گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، ھدی للناس۔ اب یہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کے اس کے اندر بہترین دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں، روشن دلیلیں ہیں۔ والفرقان، اور ایک کسوٹی ملے گی آپ کو۔ دیکھیں رمضان مبارک میں قرآن میں اترا اور قرآن کے اتنے فائدے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو کوئی بھی اس رمضان مبارک کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان مبارک میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں بتایا گیا کہ جب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کتاب الایمان میں یہ حدیث شریف تفصیل سے آئی ہے، کتاب الایمان پہلی جلد کے اندر، کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہو تو۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو آپ نے پلٹا کر کہا کہ یہ 5 اس کے ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی اسلام کا ڈیفینیشن ہوا یہ۔ اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس کے بعد کہا گیا والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہوئے، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان۔ احسان کا مطلب کیا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر احسان بتا رہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں حسن پیدا کرنا. آپ کی عبادت میں، آپ زندگی میں جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، چاہے کہہ رہے ہوں یا کر رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، دکھ رہا ہو یا نہیں دکھ رہا ہو، یہ سارے کام کس کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ. کس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. کا مطلب یہ نکلا کہ تم ایسے کام کرو، یہ تصور لے کر. اس کے اندر کیا درجہ ہونا چاہیے؟ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر سامنے اگر اللہ اگر ہے، تصور کیجئے اگر ایک بادشاہ ہوتا ہے تو ہم کیسے ادب سے ہوتے ہیں. تو تصور یہ کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو تو کیا حالت رہے گی تمہاری؟ کَأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا، ہماری آنکھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا. گویا کہ کہا جا رہا ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات ہر جگہ، ایسی بات نہیں ہے. گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں. تو جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اگر زندگی میں ایک بندہ صرف اگر اسی نصیحت کو پکڑ لے گا، پوری زندگی سدھر جائے گی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کچھ بھی کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کچھ بھی بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دھوکہ، جھوٹ، کوئی بھی چیز چھپ کر یا دکھا کر کچھ بھی ایک آدمی برا کام کرنے جائے گا، اس کے تصور میں آئے گا اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. تو نتیجے میں اس کے سارے کاموں میں ایک حسن پیدا ہو جائے گا. ایک ہوا اسلام، ایمان اور احسان. رمضان المبارک سے ان سب کا بڑا گہرا تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ یہ کون تھے جو آ کر سوال کر رہے تھے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو نہیں معلوم، اللہ و رسولہ عالم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ آئے تھے تم کو تمہارا دین بتلانے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تشریح میں کہا اسلام، ایمان اور احسان. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں دینی کام کر رہا ہوں، رمضان مبارک میں دینی کام بڑھ جاتے ہیں، دینی کام کرنا ہے، ہم کو نیک کام کرنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ذرا ہماری توجہ یہ رہے کہ واقعی ہم اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان اور اسی طریقے سے احسان کا جو ڈیفینیشن ہے، کیا واقعی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم دینی کام کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں؟ تو آئیے ذرا غور کر کے دیکھیں، رمضان مبارک میں ان سارے ارکان کا بڑا گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اسلام کے 5 ارکان میں پہلا ہے توحید. آپ دیکھیں رمضان مبارک میں ایک آدمی چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان کے دماغ میں، مسلم کے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کچھ کھا لوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تو بندوں کو دیکھ رہے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ بندہ کہیں بھج کر جا نہیں سکتا. اس کا مطلب نکلا کہ بندہ اللہ کو مان رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ بھوکا ہے اللہ کے لیے. یہاں پر وہ کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کے کہنے پر نہیں، اللہ کے لیے رمضان مبارک میں ہم بھوکے رہتے ہیں روزے کی حالت میں. کا مطلب نکلا کہ توحید کا عقیدہ تو آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق کرتے ہم. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ ایک آدمی یہ نہیں کہتا بھائی دن میں 8 گھنٹے ہے نا، چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں رات کے 8 گھنٹے بھوکے رہ جاتا ہوں، دن میں کھا لیتا ہوں، ذرا شکل بدل دیں گے، 8 گھنٹے ہی تو بھوکے رہنا ہے. نہیں نہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہماری عبادتوں میں کوئی عدد مقرر کرنا ہے، کوئی ٹائم مقرر کرنا ہے، کوئی جگہ مقرر کرنا ہے، کوئی کیفیت مقرر کرنا ہے، کوئی شکل مقرر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے. اگر کوئی ہم اپنی طرف سے کرنا شروع کر دیں گے تب تو یہ بدعت ہو جائے گی. پھر یہ تو پھر شرک فی الرسالہ ہو جا سکتا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک عملی شکل بتلا رہے ہیں آپ
کہ ساری عبادتیں رمضان مبارک کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق۔ تو اسلام کے 5 رکن میں سے پہلا رکن گواہی دینا، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیکنڈ رکن ہے نماز قائم کرنا۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک میں تو فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ مسلمان، ساتھ میں سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر کوئی دن اور رات میں 12 سنت مؤکدہ کا اہتمام کر لے تو بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی فجر میں فرض نماز سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سنت 2 رکعت۔ ظہر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، فرض نماز کا 2 رکعت 6 ہو گئے، اور سنت مؤکدہ عصر میں کوئی نہیں ہے۔ مغرب میں 2 رکعت فرض نماز کے بعد 2 پڑھتے ہیں آپ، عشاء میں فرض نماز کے بعد 2 پڑھتے ہیں، کل ملا کر کتنے ہوئے؟ 12۔ اگر 12 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں گھر بن جاتا ہے، تو پھر فرض نمازیں پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی، اندازہ لگائیے آپ۔ اور اسی طریقے سے نفل پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعنی علیہ بکثرت السجود، تو تم ایسا کرو کہ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، اس کا انشاءاللہ ان نفل نمازوں کے ذریعے سے تم قیامت میں میرے قریب سے قریب جگہ پاؤ گے۔ نفل نمازوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، سنت مؤکدہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو فرض نمازوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، اندازہ لگائیے آپ۔ اور جب ہم وہ پڑھتے، اور رمضان مبارک میں ہم الحمدللہ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یعنی مطلب یہ نکلا کہ نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز قائم کرو میرے یاد کے لیے۔ رمضان مبارک میں اللہ کی یاد ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنے شکلوں میں آپ کر رہے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزوں کے بعد کہا گیا تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کر سکو، اور فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میرے یاد کے لیے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی یاد کی کتنی شکلیں ہیں۔ نماز، روزہ، ماشاءاللہ رمضان مبارک میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو شرعی اعتبار سے ایبل ہیں اور شرعی اعتبار سے ایلیجیبل ہیں، جو شرائط مکمل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے رمضان مبارک میں۔ یعنی مطلب کریں اسلام کے جو ارکان ہیں، دیکھیں آپ کتنا بڑا گہرا تعلق ہے۔ زکوٰۃ، ماشاءاللہ مسلمان رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی زکوٰۃ شوال میں پڑ رہی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ رمضان مبارک میں ادا کرتا ہے، یعنی 1 مہینہ پہلے، یعنی پہلے ادا کر سکتے ہیں آپ، ٹائم ہونے کے بعد میں رمضان مبارک میں ادا کروں گا کہہ کر ٹلانا نہیں چاہیے۔ ٹائم مان لیجیے اگر 6 مہینے باقی ہے، آپ پہلے رمضان مبارک میں ادا کر دیتے، 6 مہینے ایڈوانس تو یہ جائز ہے، لیکن ایک مرتبہ سال گزر جانے کے بعد ابھی چونکہ رمضان نہیں آیا میں انتظار کروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو لیکن ہم میجارٹی کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ پہلے ادا کر دیتے ہیں، اور رمضان مبارک کے سعادتوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی فائدہ ماشاءاللہ مسلمان اٹھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ اسلام کے 5 ارکان میں آپ شہادت کو تو ثابت کر دیے، نماز کو بھی آپ نے ثابت کر دیا، اور روزے کو بھی آپ نے ثابت کر دیا، زکوٰۃ کو بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اب حج کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ حج تو ذی الحجہ میں ہوتا، رمضان مبارک میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اسلام کے 5 ارکان کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان مبارک سے، تو آئیے میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ کتاب الحج صحیح البخاری کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی رمضان مبارک میں عمرہ کرے گا تو میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حج سے بھی بڑا گہرا تعلق ہو گیا، عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو اسلام کے 5 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ثابت ہوا۔ ایمان کے 6 ارکان سے بھی رمضان مبارک کا بڑا گہرا تعلق، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اب آپ دیکھیں رسول پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا، جیسے اسلام کا پہلا رکن کیا تھا، اس کے اندر بھی توحید کا ورڈ آیا، ایمان کے اندر بھی 6 ارکان، اس میں سے پہلا رکن اس میں بھی اللہ کا ورڈ آیا۔ یعنی مطلب یہ ہے
ایمان کے اندر باطنی امور، اندر سے جو عقیدہ رکھنے والی باتیں ایمان میں، اس کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسلام میں ظاہری اعمال کی گفتگو ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ مان رہے ہیں، دل سے بھی ماننا چاہیے، اور ظاہری اعتبار سے عمل سے بھی مانگنا چاہیے، عمل سے بھی آپ کو ماننا چاہیے۔ ظاہری اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ دل سے بھی مانیے اور ظاہری اعتبار سے بھی مانیے۔ اب جو منافقین تھے وہ دل سے نہیں مانتے تھے۔ ابو طالب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دل سے جانتے تھے کہ میرا بیٹا جو لایا ہے وہ بات حق ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کر پائے، تو اس لیے زبان سے بھی اقرار چاہیے، عمل سے بھی کر کے بتانا چاہیے، اور اسی طریقے سے باطنی اعتبار سے عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس کا تعلق ظاہری امور سے ہے، ایمان کے 6 ارکان کا تعلق باطنی امور سے ہے، انسان کے عقیدے اور اس کے نیت سے متعلق بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہاں پر بھی اللہ اور رسول۔ اب آئیے، ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ رمضان المبارک کے اتنے سارے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مان کر، جبکہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طریقہ بتلا رہے ہیں، پورے رمضان کا آپ نے ایک جو سسٹم بنا جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اتنے بھروسے اور یقین کے ساتھ آپ لوگ کیسے فالو کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے سمپل۔ ایک آدمی کہے گا سائنٹیفیکلی اس کو آج کے زمانے میں ثابت کیا جائے، کیسے آپ لوگ ثابت مان رہے ہیں؟ ہم کہیں گے سمپل انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ 1707 کے بعد جو سائنٹیفک ریولیوشن آیا، اور اس کے اندر خاص طور سے نیوٹن کا نام ماڈرن سائنس میں کافی لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں تھیوری آف پروبیبلٹی کا کافی غلبہ تھا، لیکن نیوٹن کے آنے کے بعد سائنس کے ریسرچ کے اندر ایک نئی چیز شامل، اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس۔ انفرنس کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ، یعنی جاننے والے چیزوں کے ذریعے سے، جانی گئی چیزوں کے ذریعے سے انجانی چیزیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں یا جو چیزیں جانتے نہیں آپ، وہاں تک پہنچ جانا، اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس، استنتاج، نتیجہ نکالنا۔ جیسے نیوٹن نے ایک گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے معلوم کیا کہ زمین میں گریوٹی موجود ہے۔ گریوٹی ایک ایسا فینومینا ہے جو سم تھنگ از ان نون ان سین، لیکن گرتے ہوئے ایک ایپل کے ذریعے، ایپل کیا ہے؟ اٹ از اے فینومینا، یہ ایک فینومینا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے گریوٹی کا پتہ لگا لیا گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید جس وقت پر یہ نازل ہوا، اس وقت پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر بھیجے گئے، 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور 632 میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو یہ وہ دور تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7th سنچری، 7ویں صدی عیسوی میں، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا اور مکمل ہوا، دنیا کے تاریخ اور ہسٹری کے اعتبار سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈارک ایجز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی، اس وقت پر نہ آکسفورڈ، نہ کیمبرج، نہ کوئی دنیا کی کوئی ریسرچ کرنے والی کوئی یونیورسٹی موجود نہیں تھی، نہ جدید آلات تھے، نہ ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انسانوں کو پیدا کرنے والا ہی اس قرآن مجید کو اس نے بھیجایا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی ہے، ان کو لکھنا اور دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ڈارک ایجز کا زمانہ ہے، لیکن جب ہم ایمبریولوجی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں گفتگو ہے، تو ولیم کیت مورے کہہ رہے ہیں کہ اتنے باریکی کے ساتھ قرآن مجید میں سٹیجز بتائے گئے ہیں، اور بھی اس زمانے میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اس کا مطلب میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے لکھ ہی نہیں سکتے، ایک انسان اپنی طرف سے ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا، بلکہ کئی سائنٹسٹ نے تو کہا تیجا ثون، اور ایسے کئی سائنٹسٹ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مورس بکائی بھی ان میں شامل ہیں، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طریقے سے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں سورہ انبیاء نمبر 21 کی آیت نمبر 30 اور 31، ڈی این اے کے بارے میں آیت نمبر 30 اور 31 سورہ انبیاء کی، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ایک عام انسان، یعنی تصور کیجئے کہ ڈارک ایجز میں، اس زمانے میں ایسی باتیں جو آج ڈسکور ہو رہی، اس کا مطلب نکلا کہ قرآن مجید ایک انسان نے اس کو ترتیب نہیں دیا، بلکہ
یہ کائنات کو پیدا کرنے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا اس نے ہی نازل کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر نہیں کیا، لیکن سمندر کا کلیئر ڈسکرپشن ہے۔ آپ نے خلا بازوں کی طرح ہوا میں سفر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کاسمالوجی کے ڈیٹیلز اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس وقت پر عرب کے شعراء عربک زبان پورے پیک پر تھی، اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے لکھ لیا تو تم بھی تو انسان ہو نا، الف لام میم، تو تم بھی تو پھر لکھ سکتے ہو نا، پھر لاؤ اس کے جواب میں، اس کے بدلے میں، جیسے اس کے جواب میں تم اس کے مثل پیش کرو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24۔ لا نہیں سکے۔ جس وقت پر عربی جاننے والے ماہرین موجود تھے، جب وہ نہیں لا سکے تو اب قیامت تک جب کہ عربی ماہرین کا وجود ہی نہیں، اب کون کہاں سے لا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ قرآن مجید کا لفظ کلمہ کلمہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے ہی قرآن مجید ثابت ہو گیا کہ ایک انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ایک سیب کے ذریعے سے آپ گریوٹی معلوم کرتے ہیں، تو اس قرآن مجید کا آخر لکھنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، تلاش کرنے پر پتہ چلا قرآن مجید جب کھولتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ تو رحمان کی طرف سے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے قرآن مجید ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آدمی آرگومنٹ کر سکے، تو اس قرآن مجید میں بتایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، چھپ کر بھی نہیں کھاتے ہیں۔ وہ ملائکتی، رمضان مبارک میں فرشتے کافی نازل ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر نازل ہوتے۔ ملائکتی و کتبہ، کتابوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ صحف ابراہیم نازل ہوئے جس وقت پر رمضان مبارک تھا، انجیل جب نازل ہوئی رمضان مبارک تھا، جس وقت پر تورات نازل ہوئی رمضان مبارک کا مہینہ تھا، زبور جب نازل ہوئی رمضان مبارک کا مہینہ تھا، قرآن مجید جب نازل ہوئی رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ کتبی، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا رمضان مبارک میں۔ پہلی وحی قرآن مجید کی اقرا رمضان مبارک میں نازل ہوئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ رمضان مبارک میں۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم یہ سارے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آخرت میں ہم کو اجر ملے، یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یعنی ہم سارے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ قیامت کے دن نیکیوں کا جو پلڑا ہوتا ہے وہ بھاری ہو جائے اور تاکہ ہم کو جنت نصیب ہو جائے، یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر رمضان مبارک میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہوتا ہے لیلۃ التقدیر، تقدیر والی رات، سال بھر کی تقدیریں اس پہ بانٹی جاتی ہے۔ سورہ دخان نمبر 44 کی آیت نمبر 3، 4، 5، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا، اور کہا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس مبارک رات میں حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتے ہیں معاملے، یعنی کہ تقدیر بانٹی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اسلام کا، ایمان کا اور احسان، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں گویا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں تو کم سے کم یہ سوچیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو الحمدللہ رمضان مبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام کے 5 ارکان سے، ایمان کے 6 ارکان سے اور احسان سے۔ تو آئیے پھر ارادہ کریں اس رمضان مبارک میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو، ایمان بڑھا لیں، اسلام، ایمان اور احسان کے اعلیٰ درجات کو ہم اپنی زندگیوں میں بڑھا لیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک میں کامیاب بنا دے اور دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہم اپنا سامان زندگی کر لے، آخرت کے لیے کامیابی کا راستہ تیار کر لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔